الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اسلام اور کسب معاش یعنی کمائی دھمائی کے سلسلے میں عرض کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اسلام اصل میں انسان کو دنیا میں کمانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھی کھانے کی، پینے کی اور مختلف ضروریات کی چیزیں لاحق ہوتی ہیں اور اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کھانا کھائے، پانی پیے، کپڑا استعمال کرے، مکان اس کا ہو، ضرورت کی اشیاء اس کے پاس موجود ہو، اور یہ سب چیزیں جمع کرنے کے لیے اسے کمائی کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ملازمت کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، صنعت و حرفت کے ذریعے سے، ان سب چیزوں سے وہ کمائی کر کے اپنا کھانا پینا اور زندگی گزارنے کے طور و طریقے، زندگی گزارنے کی چیزوں کو استعمال میں لانے کی چیزوں کو اختیار کرے. لہذا اسلام جہاں پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو یاد کرو، آخرت کی تیاری کرو اور اس کے لیے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ذکر و تلاوت اور دیگر عبادات و خدمات کو انجام دو. وہیں پر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کمائی بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے. اسلام نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو مسجد میں بیٹھ جانا ہے، نہ کمائی کرنا ہے، نہ تجارت کرنا ہے، نہ ملازمت کرنا ہے، 24 گھنٹے بس میری یاد کے اندر تم بیٹھے رہا کرو. اسلام نے نہیں کہا. اسلام نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. گزشتہ جمعہ اس آیت کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں. جمعہ کے بارے میں آیت کریمہ ہے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ اللہ کے ذکر کے طرف. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور جب نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. جاؤ اپنے کاروبار میں، جاؤ اپنی مصروفیات میں، نکل جاؤ بازاروں کی طرف
اور جو کچھ کہ تمہیں صحیح طریقے پر کمائی کے ذرائع استعمال کر کے کمانا ہے، ان ذریعوں سے، طریقوں سے کمائی کیا کرو۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، اس کے بجائے اسلام کہتا ہے کہ جب تم عبادت، ریاضت، مجاہدہ کرو، اس وقت تو اللہ کو تم پاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے لیے جب تم کمائی کرو گے، تجارت کی منڈیوں میں جاؤ گے، بازاروں میں گشت کیا کرو گے، اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کر کاروبار کیا کرو گے، تو عین کاروبار میں بھی تم اللہ کو پا سکتے ہو۔ یہ ایسا نقطہ نظر ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے اور دنیا کے کسی مذہب نے اس کو نہیں پیش کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو تجارت میں، ملازمت میں، دنیا کے کاروبار میں لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو نہیں بھولتے۔ اللہ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ ان بندوں کو تجارت، خرید و فروخت، بازار کی مصروفیات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتی، نہ نماز سے غافل ہونے دیتی، نہ زکات سے غافل کرتی ہے، بلکہ وہ ایسے بندے ہوتے ہیں یخافون یومن، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے اور گھبراتے رہتے ہیں، اس دن کو یاد کر کر کے دنیا کے اندر صحیح زندگی گزارتے ہیں۔ تو تجارت میں بھی جاتے ہیں، لیکن تجارت میں گئے تو تجارت ہی کے ہو کے نہیں رہ جاتے، اذان ہوتی ہے تو نماز کو آتے ہیں، اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، کاروبار کے وقت میں کاروبار کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ عیسائی لوگوں نے اپنا ایک فلسفہ بنایا، یہودیوں نے اپنا ایک فلسفہ تیار کیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں دنیا سے دستبردار ہو جانا ہے، تم کاروبار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بیوی بھی نہیں کر سکتے، اور سارے کھانے پینے سب کو لات مار دو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، ننگے رہو، اور ساری دنیا کی لذتوں اور اچھائیوں سے دور ہو جاؤ، کسی جنگل میں جا کے بسیرا کرو۔ اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا کو لات مار دینا ہوگا، حتیٰ کہ کھانا بھی جو انسان کھاتے ہیں وہ نہ کھاؤ، اگر بھوک لگے تو جنگل کی راہ لو اور جنگل میں پتے کھا کھا کر زندگی گزارو۔ چنانچہ ان لوگوں کے اندر راہبین کا ایک سلسلہ چلا۔ راہب کہتے ہیں ان لوگوں کو جو جنگل میں جا کے خدا کی یاد کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ بے شمار راہبین پیدا ہوئے عیسائی قوم کے اندر، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس زمانے کے اندر ایک ایک شہر کے 50,000 راہبین جنگلوں میں جا کے گزارا کرتے تھے۔ 50,000 ایک ایک شہر کے، ایک ایک علاقے کے جنگلات میں جا کے بیٹھے ہوئے، کیا کر رہے ہیں جنگل میں؟ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، کپڑوں پہ پابندی، ننگے رہتے، مادرزاد ننگے۔ یہ ایسا عجیب و غریب فلسفہ ہے جو انسانیت کو بھی مات کر دے۔ انسانیت کو بھی انہوں نے مات کر دیا اور ننگے رہنے لگے، جانوروں کی طرح رہنے لگے، جانوروں کی طرح پتے کھانے لگے، یہاں تک کہ تاریخ نے عجیب و غریب واقعات نوٹ کیے ہیں ان راہبین کے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کو اگر پانا ہے تو پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اسی لیے بہت سے عیسائی لوگوں میں آج بھی یہ رواج ہے
کہ استنجا خانہ جائیں گے لیکن پانی نہیں استعمال کریں گے. وہ کہتے پانی کا استعمال کریں گے انسان کو راحت ملے گی، اور انسان کو راحت ملے گی اللہ نہیں ملے گا. اسے کہ پانی سے انسان کی طبیعت میں فریشنس پیدا ہوتی ہے، انسان کو ایک جو ہے طبیعت میں فرحت معلوم ہوتی ہے. وہ کہتے تھے کہ انسان کی راحت اور فرحت کے لیے ہے، اس لیے پانی کو ہاتھ میں لگاؤ. نہاتے نہیں تھے، دھوتے نہیں تھے، گندے رہتے تھے، اتنے گندے کہ ان کے پاس بدبو پیدا ہو جاتی تھی. جب انسان نہائے گا نہیں اور دھوئے گا نہیں تو ظاہر بات ہے اس کے جسم کے اندر تو اللہ نے ایسی صفت رکھی ہے کہ چند دنوں کے بعد بدبو پیدا ہو جاتی. اب ان میں یہ خیال جمنے لگا کہ جو جتنا زیادہ گندا ہوگا اور اس کے جسم کے اندر سے جس قدر سڑن کی بدبو آئے گی وہ اللہ کا اتنا بڑا مقرب ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسلام نے اسی کو توڑنے کے لیے ایک عجیب بات کہہ دی. اسلام نے کہا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. یہ پاگل لوگ ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، اللہ کی معرفت ان کو نصیب نہیں ہے، انہوں نے دین کو نہیں سمجھا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے قریب اس وقت میں ہوں گے جب ہم گندے ہوں گے، ناپاک رہیں گے، پانی استعمال نہیں کریں گے اور پتے کھایا کریں گے، کپڑے نہیں پہنا کریں گے، تب ہمیں اللہ ملے گا. اگر انسانوں کی طرح ہم زندگی کریں گے تو اللہ ہم کو نہیں ملے. اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. تم کو جنگل میں نہیں جانا ہے، تم کو شہروں میں رہنا ہے، تم کو کپڑے پہننا ہے، تم کو نہانا اور دھونا ہے، تم انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا ہے، کمانا بھی ہے، دھمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے. اسلام نے کہا یہ سب کچھ کرو اور اسی کے اندر سے خدا کو پاؤ. یہ فلسفہ تو اسلام نے بیان کیا. میں کہہ رہا تھا ایک طرف یہ عیسائی لوگ انہوں نے کہا اللہ کو پانا ہے تو کیا کرے، سب کچھ چھوڑ دو اور جنگلوں میں چلے جاؤ. اور دوسری طرف یہودی لوگ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کو تو پانا ہے لیکن اللہ کو پانے کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑنا ہے، لیکن چھوڑی نہیں جا سکتی، اس لیے جو ہے اللہ کو پانا تو بہت مشکل ہے، اللہ کو ہم پا نہیں سکتے. اب اللہ کو نہیں پا سکتے تو کم از کم دنیا ہی کو پاؤ. اس لیے ان کے یہاں سب حلال ہو گیا، الٹے سیدھے ہو گئے. تو ایک نظریہ وہ، ایک نظریہ یہ، اسلام نے بین نظریہ پیش کیا. اسلام نے کہا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو پا سکتے ہو جس طرح نماز پڑھ کر، اسی طرح تجارت کر کے. نماز سے اگر تمہیں اللہ مل سکتا ہے قانون شریعت کے مطابق، تجارت وہ بھی تمہیں اللہ کو پانے میں مددگار بنے. یہ ایسا فلسفہ ہے کہ اس فلسفے نے ساری دنیا کو متاثر کر دیا، ساری دنیا کو متاثر کیا. اور دنیا کے جتنے پڑھے لکھے اور ماہرین انہوں نے کہا کہ واقعی اسلام کے نقطہ نظر ایسا نقطہ نظر ہے کہ اس کے اندر نہ تو اس قدر تنگی ہے نہ اس قدر وسعت ہے. یہ بین ایسا نظریہ جو واقعی انسان کے قلب کو، انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے. انسان کی عقل بھی مانتی ہے اور انسان کا دل بھی اس کو تسلیم کرتا ہے اور عملی طور پر بھی یہ دنیا میں چلنے والا ہے. لہذا عیسائیوں کو دیکھو کہ انہوں نے رہبانیت کی تعلیم دی، لیکن کتنے لوگ رہبانیت پر باقی رہ سکے؟ سب نے لات مار دیا اس رہبانیت اور پلٹے تو ایسا پلٹے کہ اب ان کے پاس نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، نہ اچھا ہے، نہ برا ہے، سب کو چھوڑ دیا وہ لوگ. اس لیے بھائیوں اسلام اعتدال پسند مذہب ہے. اس کے اندر اعتدال ہے، اس کے اندر غلو پسندی نہیں ہے، اس کے اندر افراط اور تفریط نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر عقل کی رعایت ہے، انسانوں کے مزاج کی رعایت ہے، انسان کی فطرت سے ہم آہنگی ہے
اور دنیا میں چلنے والی اور دنیا کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھنے والی طبیعت ہے. ایسا مذہب اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا. یہ کہہ رہا تھا میں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو پانا چاہے تو وہاں نماز و روزہ اور حج و زکات اور ذکر و تلاوت و قربانی یہ ساری عبادتیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے کام بھی کرنا ہے. لہذا رہبانیت کو اسلام نے ختم کیا اور اس کے بجائے یہ بتایا کہ تم اللہ کو تجارت کے ذریعے بھی پا سکتے ہو. میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی. صحابہ کا طرز عمل بتایا کہ وہ تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، بازاروں میں جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے، نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے، اللہ کے احکام پر چلنے سے غافل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر اس سے خوف کھایا کرتے تھے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ ہے صحابہ کی شان. اسلام کہتا ہے کہ تم کو بھی زندگی اسی طرح کی کرنی ہے کہ کماؤ، تجارت کرو، منڈیوں کو آباد کرو اور خوب کماؤ، لیکن اللہ کو نہ بھولو، اللہ کی تعلیمات کو نہ بھولو. اسی کے ذریعے تم اللہ کو پانے کی کوشش کرو. قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے کے درمیان میں پڑھی وہ آیت ہے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. یہ آیت قارون کے بارے میں. اللہ نے قارون کا قصہ بیان کیا. قارون بڑا مالدار تھا، دنیا کے عظیم مالداروں میں اس کا شمار، یہاں تک کہ اللہ نے اس کی مالداری کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ. ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، اتنا مال دیا، مال کا انبار دے دیا کہ صرف اس کی کنجیاں اتنی تھی کہ اس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت درکار تھی اور جماعت ہار جاتی تھی. کنجیوں کا یہ عالم تو خزانے کا کیا عالم ہوگا. اس نے خزانے رکھ کر کنجیاں لگا کے اتنی کنجیاں بنائی کہ خالی ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے مستقل لوگ موجود تھے، اور وہ اٹھائیں تو تھک جائیں، ہار جائے. اب اتنا خزانہ اللہ نے اس کو دیا، اور اس کو حکم کیا دیا اللہ نے، کیا پیارا حکم ہے. اور جیسے قارون کو حکم، آج کے بھی ہر مالدار کو حکم ہے، ہر مال والے کو حکم ہے، ہر تاجر کو حکم ہے، ہر دنیا کی کمائی کرنے والے کو حکم ہے. دنیا میں کہیں رہتا ہو اور کچھ بھی کرتا ہو، کسی قسم کا تاجر ہو، کسی قسم کا بیپاری ہو، کسی قسم کا مال حاصل کرنے کا ذریعہ وہ رکھتا ہو، اللہ ان سب کو بھی یہی حکم دیتے. کیا کہا گیا اس سے؟ ایک جملہ قابل غور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس مال کے اندر سے آخرت کو تلاش کر. مال دیا، کمائی کا ذریعہ دیا، بڑی بہترین تجارت دی اور صنعت و حرفت عطا فرمائی، بڑی فیکٹری تجھ کو دے دی، بڑا کاروبار کا سلیقہ دے دیا. یہ سب کچھ جو تجھ کو عطا کیا ہے اللہ نے، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کی تیاری کر. وَابْتَغِ
فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ کے مال اللہ نے تجھ کو دیا اس مال سے آخرت کو تیار کر۔ اس سے ایک نقطہ نظر واضح ہوا اسلام کا، وہ یہ ہے کہ اللہ آخرت کی تیاری کے لیے مال چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ مال ہی سے آخرت کو بنانے کا حکم دیتا ہے۔ کرو تجارت، کرو ملازمت، کرو کاروبار، اور جتنا ہو سکتا ہے تم سے کرتے رہو، لیکن یاد رکھو یہ مال، یہ دولت صرف دنیا کی خاطر تم کو نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس مال کے ذریعے اپنی آخرت کو بناؤ۔ آخرت کیسے بنائے؟ آخرت اس طرح بنائے کہ مال کمائی کرتے وقت اس بات کا دھیان ہو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، کہ ہم مال کیسے کمائے۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حلال و حرام، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، پھر اس میں جو حلال ہے اس حلال کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کا قانون کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے احکامات کیا ہیں، اس کے اندر سچائی کا لحاظ ہو، اس کے اندر جھوٹ کو دخل نہ دیا جائے، اور یہ ہے کہ جو مال دیا جائے وہ اصلی مال ہو، نقلی نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، اس کے اندر فریب نہ ہو، سچائی کے ساتھ کاروبار کیا جائے۔ تو جو اللہ نے اصول بتایا، قانون عطا کیا، اس قانون کے مطابق کمائی کی جائے، یہ آخرت کے بنانے کا سودا ہے۔ تو آخرت ایک تو اس طرح بنتی ہے کہ کمائی کرے تو اللہ کے قانون کے مطابق کمائے، دوسری یہ ہے کہ جو کچھ کمایا گیا، کمانے کے بعد اس میں جن لوگوں کا اللہ نے حق رکھا ان حقوق کو ادا کرو، اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم نے زکوٰۃ ادا کر دی آخرت تمہاری تیار ہوگی۔ اور ایک آدمی نے مال جمایا، بڑا جمایا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس نے اپنی آخرت کو بگاڑ لیا، اپنی آخرت کو اس نے تباہ کر لیا۔ تو ایک تو کمائی کے اندر خیال ہو حلال کا، حرام کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے نبی کے ارشادات کا، اور پھر جب مال ہمارے پاس آ جائے تو اس کے اندر اس بات کا دھیان کہ اللہ نے کیا حقوق میرے ذمہ عائد کیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے زکوٰۃ دے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے اس کے اندر سے مال نکال کر دے دیا کرے۔ دوسرے یہ ہے کہ رشتہ داری کا حق ادا کرے، ماں باپ ہیں تو ان کا حق ادا کرے، بھائی بہن ہیں ان کا حق ادا کرے، اور اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند حاجت مند ہیں ان کو دیکھے، یہ بھی ایک حق ہے، مال کے اندر سے اس کو نکالے۔ تیسرا یہ کہ اپنا حق بھی نکالے۔ اللہ نے اس کے بعد ایک بات فرمائی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے تیرا دنیا کا حصہ نہ بھولا، تیرا بھی حصہ نکال، تو بھی کھا، تو بھی جما، تو بھی ضرورت کی چیزیں خرید، اپنی دنیا تو بھی بنا، ضرورت ہے مکان کی تو مکان بنا، ضرورت ہے کپڑوں کی تو کپڑے خرید لینا، ضرورت ہے تجھے اور ضرورت کی چیزوں کی، سہولت کی چیزوں کی، تو وہ بھی تیرے لیے منع نہیں، اپنی دنیا کو بھی نہ بھول۔ کتنا اچھا پیغام، کتنا معقول پیغام، اور کس قدر معتدل پیغام ہے، اس کا اندازہ کر لیجئے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہم نے تجھ کو عطا کی ہے، اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر، آخرت کو تلاش کر۔ میں نے ایک بات تو یہ کہی کہ اس کے اندر کمائی کا کیسا طریقہ ہے وہ ملحوظ ہو، اور دوسری طرف جو مال آ جائے اس مال میں سے حقوق ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رشتہ داروں کو دیکھا کرے، ماں باپ کو دیکھا کرے، ماں باپ کی خدمت کیا کرے، مساجد، مدارس، ان کا حق ادا کرے۔ یہ سب حق ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ ہی حق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، آدمی کے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، اس کو بھی دینا چاہیے۔
یہ نہیں کہ صرف زکات دے کے خاموش ہو گیا. زکات تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن زکات کے علاوہ بھی حق ہے، مسجدوں کا حق ہوتا ہے. یہ ایک اجتماعی ضرورت ہے. اجتماعی ضروریات کا لحاظ پورے اسلامی معاشرے پر عائد ہوتی ہے کہ ایک مسجد ہو، مسجد کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاشرتی اور اجتماعی تقاضے ہوتے ہیں. مدرسہ اجتماعی تقاضا ہے، مسجد اجتماعی تقاضا ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ اسکول کی ضرورت ہے، اسکول کا ذکر آیا تو عرض کرو، ہر معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں ایک مسلمانوں کی اسکول ہو، ایسی اسکول جس کے اندر اسلامیات کے بارے میں بھی تعلیم ہوتی ہو، ان کو اسلامی مزاج دیا جاتا ہو، اسلام کے بارے میں ان کو سکھایا اور بتایا جاتا ہو. یہ بھی مسلمانوں کا ایک اجتماعی، مسلمانوں کی زندگی کی ایک اجتماعی ضرورت ہے. لیکن بہت سارے لوگ غافل، اس لیے جب ضرورت پڑتی ہے اسکول کی تو ان کو یاد آتا ہے کہ بھائی کسی ہندوؤں کی اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرو، کسی عیسائیوں کے اسکول میں داخل کرو، کسی غیروں کی اسکول میں داخل کرو. اور وہاں جب بچہ جا کے پڑھتا ہے تو وہاں پڑھنے والا بچہ ظاہر بات ہے سب کچھ تو سیکھ سکتا ہے، لیکن اسلام وہاں سکھایا نہیں جاتا. اس کے مزاج کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اجتماعی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہر مسلم معاشرے کے اندر اپنی ایک اسکول ہونی چاہیے. لیکن امت کتنی غافل ہے، کتنی غافل. ان کو یاد دہانی کرو تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو بتاؤ تب بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ مضمون میں پورے ہندوستان کے خطوں علاقوں میں جا کے بیان کر کے آیا کرتا ہوں. امت کو اس بات کی ضرورت کا احساس دلاتا ہوں، یہ بھی تمہاری اجتماعی ضرورت ہے. اس لیے کہ تمہارا اسکول ہوگا تو تمہارے بچے تمہارے کنٹرول میں رہیں گے، ان کے عقیدوں کو تم بنا سکتے ہو، ان کے مزاج کو تم بنا سکتے ہو، ان کے عقائد کو درست رکھ سکتے ہو، اور ان کو ایمان کی تعلیم دے کر مضبوط بنا سکتے ہو. اس کے ساتھ ان کو انگریزی پڑھاؤ، اس کے ساتھ ان کو سائنس پڑھاؤ، اس کے ساتھ ان کو اور علوم و فنون پڑھاؤ، اور اس کے ذریعے بنا کر ان کو آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، سائنسٹسٹ بناؤ، ایکسپرٹ بناؤ، مختلف علوم و فنون کے ماہر بناؤ. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر اسلامیات کا ذہن بن چکا ہو، ایسا ڈاکٹر بناؤ، ایسا انجینئر بناؤ. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری اپنی اسکول ہو. لیکن امت کا عجیب حال ہے، اس سلسلے میں کوئی پیش طرف نہیں، اور ان کو کہا جائے تو ایسے سست ہیں، ایسے غافل ہیں اور اس قدر دور ہیں کہ ان کو اسلام بھی نہیں سمجھتے وہ لوگ. کیا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے؟ اسلام کی یہ بھی تعلیم ہے. مسجد بنانا اسلام کی تعلیم ہے، وہیں پر ایسا اسکول بنانا بھی اسلام کی تعلیم ہے جہاں پر آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں رہ کر دین اسلام کو سمجھ کر بیرسٹر بھی ہو سکے، انجینئر بھی بن سکے، ڈاکٹر بھی بن سکے، سب علوم و فنون کے ماہر بن سکے. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری میں غفلت و کوتاہی کریں گے اور ہمارے بچے غیروں کے ہاں جا کر وہ بن جائیں گے سب کچھ، لیکن اسی سب کچھ کے ساتھ یہ بھی بن جائیں کہ وہ صحیح مسلمان نہیں رہیں گے، وہ صحیح مسلمان نہیں رہیں گے. وہاں پر سوریہ نمسکار کرایا جائے گا، وہاں پر وندے ماترم پڑھایا جائے گا، اس کے ایمان پر زد پہنچائی جائے گی، اس کے ایمان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، اس کے ایمان کو پاش کر دیا جائے گا. اور امت ہے ماشاءاللہ بڑی غافل، ماں باپ بڑے غافل، ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے اخلاق کیا ہوگے. آج جا کر دیکھ لو اسکولوں کا حال کیا ہے، کالجوں کا حال کیا ہے، یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے. سب کے سامنے یہ بات اشکارا ہے، لیکن اس کے باوجود امت غفلت ہی غفلت کی زندگی کر رہی ہے. اس لیے میں کہوں کہ ہمارے اس محلے کے اندر بھی ایک اسکول ہونا چاہیے. جگہ تلاش کرو،
کچھ گھروں کو پھوڑ دو، کچھ گھروں کو توڑ دو، وہاں اسکول قائم کرو، اس لیے کہ گھر تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھائیو آپ کے معاشرے کے اندر اگر اسکول نہ ہوگا، آپ کے بچے غیروں کے حوالے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو ابھی عرض کیا گیا ہے۔ گھر بنا دینا کمال نہیں ہے، گھر بنائے گھر بنائے گھر بنائے، گھر تو کہیں بھی لے سکتا ہے آدمی، لیکن آپ کی اپنی جگہوں میں، آپ کے اپنے علاقے میں، آپ کے اپنے محلے میں، آپ کی اپنی ضرورت کو آپ اگر پورا نہیں کرتے، خدا کے پاس آپ کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ میں نے تو حجت پوری کر دی ہے بیدواری والوں پر، بیدواری والوں پر میں نے تو حجت پوری کر دی ہے، میرا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتے قیامت کے دن ان سے پوچھو گی، یہاں کے ذمہ داروں کو پوچھو گی کہ تم نے اس کے اوپر کیوں کان نہیں دھرا، یہ تمہارا حق تھا، تمہاری ضرورت تھی، تمہارے لیے اجتماعی ضرورت تھی، اور تم نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، جبکہ تم کر سکتے تھے، قوت تمہارے اندر موجود تھی اور تم نے نہیں کیا، قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے بات پرس ہونے والی۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں، امت ان چیزوں سے غفلت میں رہتی، تو میں کہہ رہا تھا اجتماعی تقاضے، اللہ نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دار آخرت کو تلاش کرو اس کے اندر سے۔ کیسے تلاش کریں؟ ایک تو یہ کہ صحیح طور پر کماؤ، دوسرے کہ کمانے کے بعد اس کا خرچ برابر اور صحیح طریقے پر کرو۔ اور صحیح طریقے پر کیا ہے اس کو میں بتا رہا تھا، زکات ادا کرنا یہ صحیح طریقہ ہے خرچ کرنے کا، اس کے علاوہ اور طریقوں سے خرچ کرنا، اسی میں یہ عرض کیا گیا تھا ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کی خدمت کرنا، اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ میں اس کے ذریعے اچھا سلوک کرنا، اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے ان سب کی رعایت کرنا، اور اسی کے ساتھ یہ اجتماعی تقاضوں کی بات آئی، ان اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنا، اور یہ پورے لوگوں کا مل کر ایک اجتماعی عمل ہے، وہ سب کو مل کے ادا کرنا ہو، یہ ہوگا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ معلوم ہوا کہ ایک تاجر تجارت کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کر سکتا ہے، ایک کسان ہوتے ہوئے اپنی آخرت کو تیار کر سکتا ہے، وہ اللہ والا بن سکتا ہے، تجارت کرتے ہوئے وہ اللہ والا، ملازمت کرتے ہوئے وہ اللہ والا، صنعت و حرفت اور پیشے اختیار کرتے ہوئے وہ اللہ والا، ایک کسان اپنی زمین پر ہل جوتتے ہوئے اللہ کا پیارا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بھائیو اگر اللہ نے کسی کو حکومت و سلطنت دی ہے، اس حکومت و سلطنت کے ذریعے بھی ایک آدمی اللہ والا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ، یہ حضرات صحابہ خلفائے راشدین، اللہ نے ان کو حکومت، ان کو سلطنت، دنیاوی طاقت سب کچھ عطا کی، اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے اپنی آخرت کو تیار کر لیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں۔ صحابہ کے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حکومت کے ساتھ، حکومت کے عہدوں کے ساتھ اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے قانون پر عمل کر کے اللہ کے ولی ہو گئے۔ جیسے نام آتا ہے حضرت شاہ شجاع کرمانی کا، جو کرمان بستی کے بادشاہ تھے۔ کرمان ایک بستی تھی، ایک علاقہ تھا، وہاں کے بادشاہ تھے، ان کا نام تھا حضرت شاہ شجاع کرمانی، بڑے اللہ والے تھے، بڑے متقی اور عابد و زاہد تھے۔ ان کے واقعات میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا تھا، دین کے اعتبار سے اس کی تربیت دی، اور جب وہ شادی لائق ہو گئی تو شاہ شجاع کرمانی کے ذہن میں آیا کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح ایک اللہ والے سے کروں گا، جبکہ بہت سارے بادشاہوں کا پیغام آیا اور بڑے بڑے رئیسوں اور امیروں کا پیغام آیا
کہ ہم آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے، لیکن حضرت شاہ شجاع کرمانی کہنے لگے میں اپنی بیٹی کو دین کے اعتبار سے تیار کیا ہو، اس کے دل کو میں نے پاک و صاف بنایا ہے، اس کے اخلاق و کردار کو میں نے سنوارا ہے، اور اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری لڑکی کا نکاح ہو تو ایک اللہ والے سے ہو جائے۔ اب وہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی اللہ والا مجھے مل جائے تو میں اس سے اس کی شادی کروں۔ مسجد میں تشریف لاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد میں ایک بار نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز کے بعد اپنی دعا میں مشغول تھے، ان کے سیکورٹی فورسز پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور یہ اپنی دعا میں مشغول تھے۔ سامنے ان کے ایک نوجوان لڑکا، دین کا طالب، کسی مدرسے کا طالب علم، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ دعا کرتے کرتے ان کی نگاہ اس طالب علم پر پڑ گئی۔ نماز کے دعا سے فراغت پا کر وہ بیٹھ کر اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ خوبصورت لڑکا تھا، تہذیب یافتہ معلوم ہو رہا تھا، اور نماز جو پڑھ رہا تھا اس کی حالت اور کیفیت سے انہوں نے اندازہ کیا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں نظر آتا، یہ اللہ سے بڑا نو لگایا ہوا انسان، یہ اللہ کی معرفت حاصل کیا ہوا انسان ہے۔ اس لیے کہ نماز کی کیفیت سے نماز پڑھنے والے کے دل کا اندازہ ہوتا ہے، سجدوں سے انسان کے دل کا اندازہ ہوتا ہے، وہ سجدہ کیسا کر رہا ہے، وہ رکوع کیسا کر رہا ہے، اور کس قدر دلچسپی کے ساتھ میں کر رہا ہے، کس قدر گڑ گڑاہٹ کے ساتھ میں کر رہا ہے، کس قدر اللہ سے لو لگا کے کر رہا ہے، یہ چیزیں انسان کے دل کی عکاسی کرتی ہیں۔ شاہ شجاع کرمانی خود پہنچے ہوئے آدمی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کی معرفت سے اپنے دل کو روشن کیا ہوا انسان ہے، اس کے اخلاق و کردار کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ میری لڑکی کے لیے یہ لڑکا بڑا مناسب نظر آتا ہے، اس لیے اس سے آج بات کرنی چاہیے۔ نماز سے فراغت ہو جب وہ پا لیا اور دعا وغیرہ سے فارغ ہو کے چلنے کے لیے اٹھا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس طالب علم کو ذرا میرے پاس بلا کے لاؤ۔ خادم نے بلا کے لائے تو انہوں نے اس سے پوچھ تاچھ کی۔ وہ طالب علم بڑے ادب سے بیٹھا، بادشاہ وقت ہے، ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ انہوں نے جو کچھ پوچھا اس کا جواب دینے لگا۔ نام کیا ہے، آپ کے والد کون ہے، تم کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ سارے سوالات کا جواب جب ہو گیا اور اس کی حالت ان کے سامنے آ گئی تو پھر انہوں نے اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرے دل کے اندر ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میری لڑکی کا نکاح میں آپ سے کروں، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ وہ بیچارہ یہ سنتے ہی سناٹے میں آ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی اور میرے ہاں آئے گی تو کیسے پلے گی؟ میں اس کا حق کیسے ادا کروں گا؟ اس کے تقاضے کیسے پورا کروں گا؟ اس کے کپڑے میں کہاں سے لاؤں گا؟ اس کے جیسا ساز و سامان کہاں سے بچاؤں گا؟ اس کے جیسا بیڈ کہاں سے تیار کروں گا؟ وہ تو بادشاہ کے محل میں پلی ہوئی اور میرے معمولی سے گھر میں آئے گی تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا تو میرے بس میں نہ ہوگا، تو پھر تو کھٹائی پڑ جائے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں سوچوں گا اس پر۔ انہوں نے کہا کہ میں کل یہیں پر آپ سے ملوں گا، کل آ جانا، بتا دے۔ اب دوسرے دن پھر نماز پڑھنے کے لیے آئے اور وہ لڑکا بھی آیا، اس سے پوچھا پھر بلا کر تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیا اور اپنے جان پہچان کے لوگوں سے مشورہ کیا تو سب لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ تم بادشاہ کی لڑکی کو پالنے کی سکت نہیں رکھتے، اگرچہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے
اور میں کیا کہوں کہ آپ نے میری طرف التفات کیا تو میرے لیے تو بڑی خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے تقاضوں کو پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس کا حق ادا کرنے سے میں قاصر ہوں، اس لیے معذرت خواہی کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میری بیٹی کو عام بادشاہوں کی بیٹی پر قیاس نہ کرنا، وہ تم سے زیادہ زاہد ہے، وہ تمہارے سے زیادہ زہد و قناعت پسند ہے، اس لیے تم کر لو۔ اس کے بعد خیر بات چیت ہونے کے بعد شادی ہو گئی۔ کس کی شادی کس کے ساتھ؟ ایک معمولی سے آدمی کی اور ہو رہی ہے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی، اور وہ اپنے معمولی سے گھر میں اس کو لے آیا، اور شام کا وقت تھا جبکہ رخصتی عمل میں آئی اور اس کو گھر میں پہنچایا گیا۔ پھر اس کے بعد کھانے کا کچھ نظام بنا رکھا تھا لڑکا، چنانچہ کھانا بیٹھ کر کھائے، کھانا تھوڑا سا بچ گیا۔ جب بچ گیا تو وہ لڑکا اپنی اس نئی نویلی دلہن سے کہنے لگا کہ یہ کھانا بچ گیا ہے، اس کو اٹھا کے رکھ دینا، صبح میں اس کو ہم کھا لیں گے۔ اب وہ رکھ دی، رکھنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر رونا شروع کر دی، لڑکی رونے لگی۔ اب یہ بیچارہ پریشان کہ آج ہی آئی ہے، ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، رو رہی۔ اس نے سمجھا کہ شاید اسی لیے رو رہی ہے کہ میرا گھر معمولی گھر ہے، بادشاہ کا گھر کیا اور میرا گھر کیا نسبت، نسبت خاکرہ بعالم پاک، کہاں بادشاہ کا محل اور کہاں میرا یہ جھونپڑا معمولی سا، اور پھر یہاں نہ ساز و سامان ایسا، نہ راحت کے اسباب ایسے، نہ عیش و عشرت کا کوئی یہاں پر سامان۔ سوچنے لگا کہ شاید اسی لیے رو رہی ہے کہ یہاں پر اس کو سیٹنگ برابر نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی تمہارے والد سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے تقاضے پورے نہیں کر پاؤں گا، میرا معمولی گھر، میرا معمولی اسباب، یہاں پر آپ کو دل نہ لگے گا، لیکن تمہارے والد کے اصرار سے شادی ہو گئی۔ بہت خراب ہوا کہ تم میرے گھر میں آ کے اب رو رہی ہو، یہ بات میرے لیے افسوس کی بات ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی معاف کرنا، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا گھر بڑا عالیشان تھا اور یہ گھر معمولی سا ہے، اور میرے گھر میں اسباب بہت تھے، یہاں پر اسباب ندارد ہے، میں اس لیے خدا نخواستہ نہیں رو رہی ہوں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ میں ایک بڑے اللہ والے سے شادی کرنے جا رہا ہوں، میں اس پہ راضی ہو گئی تھی اور تمہارے گھر میں آئی، اور تم اب کہہ رہے ہو کہ یہ کھانا اٹھا کے رکھ دو، کل کھائیں گے۔ میں تو سوچی تھی کہ تم یہ کہو گے اسے صدقہ کر دو، خدا کل کا ہمارے لیے انتظام کر دے گا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان اتنا کامل نہیں ہے جتنا کہ میرے باپ نے مجھ کو بتایا تھا۔ بھائیو سوچ لیجئے کیسے کیسے لوگ بادشاہ ہے وقت، لیکن بچی کو اپنی تربیت دے رہا ہے تو اس انداز کی تربیت ہوتی۔ معلوم ہوا بادشاہ کے ایوان کے اندر، بادشاہ کی عمارت و حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کو پایا جا سکتا ہے، یہ کوئی مستمد اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی طرح ایک بڑا تاجر، بڑا اللہ والا ہو سکتا ہے۔ تاریخ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ امام شیخ منقدر، امام تو نہیں، شیخ منقدر ایک بہت بڑے تاجر تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، بڑے نیک تھے، اور ان کی نیکی کی شہرت شہر در شہر، ملک در ملک ہوتے ہوئے بہت دور دور علاقوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ بڑے اللہ والے تاجر ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، دور دور تک ان کی شہرت پہنچی ہوئی۔ ایک دفعہ ان کے ہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے ہاں ایک کپڑا آیا، کپڑے آتے تھے، ان کی کپڑے کی دکان تھی، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہہ دیا کہ دیکھو اس کی اتنی قیمت، اس کی اتنی قیمت، اس کی اتنی قیمت، اور کسی سے کوئی زائد رقم نہیں لے گا، جو میں نے طے کر دیا بس اس کے مطابق۔ اس کے بعد وہ اپنے کسی اور کام میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن جا رہے تھے راستے میں،
ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی. خیر خیریت کے بعد انہوں نے اس کے جسم پر دیکھا کہ ایک عبا پہنا ہوا ہے بڑا اچھا، اور ایسا کپڑا انہی کے دکان میں تھا. انہوں نے دیکھ کر اس سے پوچھا ماشاءاللہ عبا تو تمہارا بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت، کہاں سے خریدا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک دکان ہے، اس دکان سے میں نے خریدا. وہ دکان انہی کی تھی. انہوں نے کہا اچھا اس دکان سے خریدا، کتنے میں خریدا؟ اس کی قیمت انہوں نے رکھی تھی 2 دینار. اس نے کہا کہ میں نے 3 دینار میں اس کو خریدا. انہوں نے کہا 2 دینار کا تم نے 3 دینار میں خریدا؟ نہیں، اس کو واپس کر دو، یہ تو بڑا مہنگا ہو گیا. چلو میرے ساتھ، میں واپس کرواتا ہوں، تمہاری رقم واپس کرواؤں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے 1 دینار مل جائے گا تو اچھی بات ہے. اب وہ ان کے ساتھ میں چلا تو وہ اپنی دکان پہ لے آئے اور اپنے خادم کو ڈانٹ کر کہا کہ یہ تو 2 دینار کا تھا، تم نے 3 میں اس کو کیوں فروخت کیا؟ اس نے معافی چاہی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کچھ بھول چوک ہو گئی. انہوں نے کہا اس کا 1 دینار واپس کرو. اس کا دینار اس کو واپس کروانے کے بعد وہ آدمی چلتے چلتے کسی آدمی سے پوچھنے لگا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے اور جو ہے انہوں نے میرا 1 دینار دلا دیا واپس؟ کہا یہ دکان والے صاحب ہیں، انہی کو دکان ہے. کہا ان کا نام کیا، کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا رے یہ بڑے اللہ والے آدمی ہیں، ان کا نام ہے شیخ منقدر. تو وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ وہ آدمی کہتا اچھا یہ ہے شیخ منقدر. میں اپنے علاقے میں جب رہتا تھا اور بارشیں نہیں ہوتی تھی تو ہمارے علاقے میں بارش کے لیے جب اللہ سے دعا کی جاتی تھی تو ہم لوگ دعا کرتے تھے اے اللہ شیخ منقدر کی برکت سے ہم کو بارش عطا کر دے، اور بارش ہو جائے. اب یہ آدمی اس کو دیکھ کے کہتا یہ ہے شیخ منقدر. وہ کہتا میں تو سمجھا تھا بڑی دستار والے اور بہت لمبے چوغے والے اور ایسے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ ایک تاجر ہوں گے. آج جا کے پتا چلا ایک تاجر ہے، لیکن ایسے اللہ والے کہ ان کے نام سے دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول کر لیتے. بھائیو یہ ہے وہ بات، رجال اللہ تلہیہم تجارہ، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں ایسے کہ ان کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل ہونے نہیں دیتی. تو اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، بے شمار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ لوگوں نے اپنی تجارت کی منڈیوں سے وابستہ ہو کر، دنیاوی مختلف چیزوں سے وابستہ ہو کر اللہ کو بھلایا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہوئے اللہ کو خوش کرتے ہوئے سب کچھ کیا. یہ پہلی آیت کا جو ترجمہ، پہلی آیت کا جو پہلا جز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ کہ ہم نے تم کو مال دیا اس مال میں سے آخرت کو تلاش کرو. دیکھو شیخ منقدر نے کیسے آخرت کو تلاش کر لیا، اور جو ہے شیخ شجاع کرمانی نے کس طریقے پر اپنی حکومت اور اپنی عمارت اور اپنی طاقت کے باوجود اس کے اندر سے کیسے آخرت کو تیار کر لیا. اس طریقے پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام دھندوں کے ساتھ اللہ کو تلاش کرو، اس کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو. یہ پہلے جملے کی تفسیر تھی وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اس کے بعد جو اس آیت کے مزید جملے ہیں اس کے بارے میں پھر عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.